صدی صاحب، جناب سجاد حسین صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کے جو بیمار ہیں خداوندان مجلس رضا کے صدقے میں ان کو شفا کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سورہ احزاب کی آیت کی جو آپ نے بارہا سنی اور سب جانتے ہیں، آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے۔ انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اور اللہ بھی ارادہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ارادہ بنایا، اور ہمارا ارادہ جو ہے وہ ختم بھی ہوتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی وعدہ کرے آدمی کہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ارادہ مکمل بھی ہو جائے گا، لیکن خدا کا ارادہ ہے، یہاں پر میرا ارادہ نہیں، خدا کا ارادہ۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مومنین اس لفظ سے وہ اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ لفظ انما یرید اللہ، یہاں پہ انما کا لفظ استعمال ہوا، اور ایک اور بھی آیت ہے جو آپ نے سنی ہے، انما ولیکم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انما جو ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے، اور ہم اردو زبان میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں بعض اوقات اس طریقے سے کرتے ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ یہ نعبدوں کا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ گنجائش باقی تھی کہ ہم کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب کہا جائے ایاک نعبد بس تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پر انما کے ساتھ ہے کہ انما یرید اللہ، طہارت کا اعلان ہو رہا ہے تو بس انہی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری علی محمد والے محمد بلندر صلوات اللہ۔ زیر قصہ ہے انہی کے لیے طہارت، یہی طہارت، اور خدا کا ارادہ یہ ہے، خدا کا ارادہ جو ہے وہ حتمی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اور یاد رکھیں کہ قرآن کو آدمی بڑی سے بڑی لغت بھی اگر عربی کو ہو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھیں، اہل بیت رسول، وہ بتائیں گے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، دنیا والے نہیں بتائیں گے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، رسول بتائیں گے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، اور یہاں پر بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اصحاب چادر کے نیچے کون ہے، سبحان اللہ، سبحان چادر کے اندر کون ہے اور چادر کے باہر کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چادر کے اندر ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمد ہمارے بنائے ہوئے جو وہ تو ہیں وہ ویسے ہوتے ہیں اور خدا کے بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت تو یہاں پر لفظ انما کے ساتھ جو ہے اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا گیا اور لفظ طہارت جو ہے نا اگر آپ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلا جو باب ہے وہ طہارت کا ہے طہارت اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے کیا بات ہے ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی سبحان اللہ سبحان فقط ظاہری طہارت کافی نہیں ہے باطنی طہارت انسان کا دل بھی پاک قرآن کو چھوڑنے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے وضو ہونا چاہیے لیکن سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے اگر دل کا پاک نہ ہو تو یہ قرآن اثر نہیں کرے گا سمجھ نہیں سکتا انسان تو پہلا جو باب ہے وہ ہے طہارت اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ نجاست اور پھر اس کے بعد جو ہے مطہرات حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا نجس چیزیں پاک چیزیں ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ نجس چیزیں اور پاک چیزیں اور یاد رکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے آسان کر دی گئی نجس چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ پاک چیزیں کون سی ہیں کیا بات نجس چیزیں بیان کر دی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب پاک ہے کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو پوری دنیا کا دورہ کریں آپ سب پاک ہے جو نجس ہیں بس وہی نجس ہیں اس کے علاوہ جو ہیں سب چیزیں جو ہیں وہ پاک ہے طہارت کے حکم میں تو طہارت جو ہے وہ سب سے پہلی جو کتاب ہے ہماری توضیح المسائل کی طہارت سے شروع ہوتی ہے اور طہارت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے پانی اور ہر پانی بھی پاک نہیں کرتا وہ پانی پاک کرتا ہے کہ جو خود پاک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جو خود پاک نہ ہو وہ دوسرے کو کیا پاک کرے گا کیا بات ہے واہ واہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر نجاسات کے بعد جو ہے وہ نجس چیزیں اور اس کے بعد یہ نہیں کہا پاک چیزیں نہیں مطہرات نجاسات نجس چیزیں اور پاک کرنے والی چیزیں سبحان اللہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو پاک کیسے ہوگی پاک کرنے والے کون ہیں ہاں ہاں بعض اوقات پاک کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات پاک کرنے والے افراد ہوتے ہیں کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ پاک کرنے والے مطہرات کون ہیں مطہرات یعنی وہ پاک کرنے والی چیزیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود چیز پاک ہوتی ہے لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بہت خوب جیسے شربت ہے پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وضو نہیں کر سکتے اس سے کیوں اس وجہ سے کہ آب مطلق نہیں ہے مطلق پانی ہونا چاہیے پانی کے لیے پاک ہونے کے لیے شرط ہے کہ آب مضاف نہ ہو مطلق ہو پاک ہونا الگ ہے اور مطلق ہونا جو ہے وہ الگ ہے آج کل بارش کا زمانہ ہے یہ بھی مطلق پانی ہے بالکل بارش کا پانی جو ہے وہ بھی مطلق پانی جو ہے اس کی 5 قسمیں وہاں پر بیان کی گئی یہی قلیل پانی اور جاری پانی اور بارش کا پانی اللہ کی رحمت ہے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے لیکن رحمت ہونے کے باوجود بھی ہر زمین پر اس کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ رحمت ہے لیکن رسول کے ساتھ سارے بیٹھنے والے ایک جیسے نہیں
सुभान तो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन साथ बैठने वाले एक ही बस में एक ही जगह बैठे हुए हैं सारे, लेकिन सब नहीं है, सब सलमान है, नहीं सब एक जैसे नहीं है। कहने वाला एक है और बैठने वाले। आप देखें कि दुरूद पढ़े मोहम्मद पाक करने वाली चीज़ें, पाक करने वाली चीज़ें क्या हैं? तो पाक होना जो है, मसलन पानी जो है वो बारिश का पानी। और याद रखें कि पहले भी मैंने शायद बयान किया हो कि बारिश का जो पानी है, आप देखें कि अगर पानी, यही पानी नजासत में बरसे तो नजासत में इजाफा होता है, और खुशबू पे बरसे तो खुशबू में इजाफा होता है। नहीं, अगर यही पानी नजासत में बरसे तो बदबू में इजाफा करेगा, और अगर खुशबू में बरसे तो खुशबू में इजाफा होता है। इसी तरीके से अहले बैत का जिक्र है, अगर दिल में मोहब्बत हो, मोहब्बत में इजाफा होता है, और अगर दिल में दुश्मनी हो तो दुश्मनी में इजाफा होता है। कोई उसको शफा नहीं मिलेगी, बल्कि बीमारी में और इजाफा होगा, दुश्मनी में और इजाफा हो जाएगा। आप अहले बैत का जिक्र सुन के खुश होते हैं, और वो अहले बैत का जिक्र सुन के वो तो चल जाते हैं। वही जिक्र के जो शफा है, और वही जिक्र जो है किसी के लिए हो सकता है मरज में बन जाए, नहीं हमारे लिए शफा है, हो सकता है किसी के लिए मर्ज भी बन जाए, नहीं इसी मर्ज में मुब्तला हो जाता है। बहरहाल तहारत जो है, तहारत बड़ा, और हर चीज़ की तहारत। अगर आप देखें, मैंने कहा कि एक तो ज़ाहिरी नजासत है, एक है बातिनी नजासत। अगर काफिर हो तो उसको कैसे पाक करने? पानी से पाक हो जाएगा काफिर? नहीं, काफिर जो है पानी से पाक नहीं होगा। काफिर के पाक करने वाली चीज़ भी है यहाँ पर, यहाँ जो बयान हुई है तौज़ील मसाइल में, वहाँ पर काफिर को पाक करने वाली चीज़ भी है, वो है इस्लाम। सुभान अल्लाह। इस्लाम जो है वो पाक करता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफिर को पानी पाक नहीं करता, काफिर को जो है वो इस्लाम पाक करता है। और मसलन कुत्ता है, कुत्ते को आप किसी भी तरीके से पाक करना चाहें नहीं होगा, ऐसा नजूसलैन है कि कभी पाक नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। वो कोई ऐसी दवा नहीं है कि कोई जो उसको पाक कर सके। बहरहाल पाक करने वाली चीज़ें हैं। तो हदीस में है कि अहले बैत भी मुतलक पानी के तरीके से है, सुभान अल्लाह, खुद भी पाक है, औरों को भी पाक करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखेंगे कि चाहे आप कितने भी पाक हों, लेकिन नजासत के करीब न जाएं, वरना आप भी नजीस हो जाएंगे। यही तबर्रा है और यही तवल्ला है। अगर आप पाक हैं तो फिर नजासत के करीब न जाएं। अगर नजासत के करीब चले जाएंगे तो नजीस हो जाएंगे। ये तबर्रा है, नहीं तवल्ला ये है कि आप खुद पाक हों, और तबर्रा ये है कि नजासत से दूर हों। और अल्लामा तालिब जवाहरी साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया था कि रिज्स क्या है, नजासत है क्या। ये जो कहा नजासत से दूर हैं, वो नजासत रिज्स है क्या चीज़? तो आप फरमाते हैं कि जो दूर है वही तो रिज्स है। जो अहले बैत से दूर है वही तो रिज्स है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज पढ़ा
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، جو چادر کے نیچے ہیں کون ہیں؟ یہاں جو تعارف کرایا جا رہا ہے حضرت زہرا سے کرایا جا رہا ہے، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ رسول کے رشتہ داروں کو نہ دیکھیں، فاطمہ زہرا کے رشتہ داروں کو دیکھیں، سبحان اللہ بی بی کے رشتہ داروں کو آپ دیکھیں، اگر رسول کو دیکھیں تو فاطمہ کی نسبت سے دیکھیں، علی کو دیکھیں تو فاطمہ کی نسبت سے دیکھیں، سبحان اللہ حسنین کو دیکھیں تو فاطمہ کی نسبت سے دیکھیں، سبحان اللہ اور فاطمہ کی نسبت الگ ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، حسن حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں لیکن رسول کے بیٹے کہلائے، فرزند رسول ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، حسن حسین دونوں کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار، سبحان اللہ جوانان جنت کے سردار۔ مجھے نہیں پتا شباب صاحب اس کا نام ہے، لفظ شباب جو ہے وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، نہیں سیدہ شباب، سید کہتے ہیں سردار کو، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، اور شباب کا مطلب ہوتا ہے جوان۔ عربی زبان میں دو لفظ جو ہیں خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں جوان کے لیے، ایک ہے لفظ شباب، یہی استعمال ہوتا ہے سیدہ شباب، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے فتح، فتح نہیں، لا فتح الا کوئی جوان نہیں ہے، سبحان اللہ لا فتح۔ اور یہاں جو ہے وہ شباب ہیں جنت کے، نہیں خود جو جوان ہیں ان کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ اور حسن حسین آپ دیکھیں، محبت دیکھیں پیغمبر اسلام کی، نہیں سواری بن جاتے ہیں، اللہ کا رسول سواری بن جائے۔ آپ بتائیں اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ سواری کی ہوتی ہے، سوار کی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ کسی کے پاس گاڑی ہو، مجھے بتائیں اہمیت کس کی ہے؟ گاڑی والی سوار کی اہمیت یہ ہے، یہ سواری کی اہمیت ہے، سوار کی اہمیت ہے، سوار کو تو دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اہمیت ہے لیکن سواری کس کے لیے بنے ہیں؟ سوار کون ہے؟ سوار اگر ایسے نہ ہو، سوار ہوں، ایک تو سوار ہونا ہوتا ہے، لیکن اگر یہی بچہ پشت پہ آ جائے، نماز میں آ جائے، تو رسول جو ہے نماز کو دور دیتے ہیں، بچے کو کچھ نہیں کہتے، اور وہ وحی کے رسول کے جو وحی کے علاوہ کلام نہ کرتا ہو، اس کا کوئی عمل جو ہے خدا کے رسول حکم کے علاوہ کچھ نہ ہو، یعنی حکم خدا یہی ہے کہ جو سجدے کو طول دو، حسین جو ہے تمہاری پشت کے اوپر ہے، بس میں نے ختم کیا، زیادہ زحمت نہیں دینی۔ عید کا دن تھا، ذرا توجہ سے سنیے، عید کا دن تھا، بچوں نے کہا ہمارے پاس لباس نہیں، ماں سے کہا ماں ہمارے پاس لباس نہیں، بچوں کے پاس لباس ہے، ہمارے پاس لباس نہیں، کہا تمہارے لباس درزی کے پاس ہے، صدیقہ بی بی فرماتی تمہارا لباس جو ہے درزی کے پاس ہے۔ بچے سو گئے، رات کو کسی وقت درزی آ گیا، جنت سے لباس لے کر آیا ہے، بچوں کو اٹھایا لباس آ گیا، بچے اٹھ گئے، عید کی رات ہے، بچے اٹھے دیکھا نانا یہ سفید لباس ہے، بچوں کے پاس رنگین لباس ہے، یہ لباس تو سفید ہے بابا، بچوں کے پاس تو رنگین ہے۔ جبریل نے کہا کوئی بات نہیں، دشت منگائے، میں پانی ڈالتا ہوں، آپ بچوں سے پوچھے تو مجھے رنگ کون سا پسند ہے، کہا بیٹا حسن تم بتاؤ کون سا رنگ پسند ہے، کون سا رنگ پسند ہے، کہا مجھے سبز رنگ پسند ہے، لباس جو ہے سبز ہو گیا،
کہا بیٹا تم حسین تم بتاؤ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔ کیسے لفظ سرخ سنا جبریل کیا ہوگا؟ جبریل عید کا دن عید کی رات روتے کیوں ہو؟ میں یہ دیکھ رہا کہ بچوں نے رنگ کون سا بدل کیا؟ بچوں نے رنگ کون سا بدل کیا ہے؟ حسن نے سبز رنگ بدل کیا ہے، زہر دیا جائے گا۔ سبز رنگ بدل کیا ہے، زہر دیا جائے گا۔ اور حسین نے سرخ رنگ بدل کیا ہے تو ذبح کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نانا آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص میری شہادت کے بعد میری قبر پہ آیا تو اس کا اجر کیا ہے؟ کہا بیٹا وہ تیری زیارت کے لیے آئے گا اور میں اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا قبر میں۔ گرمی تھی، بہت گرمی ہے۔ روزے سے تھے امام حسن مشتبہ، روزے سے چاہتے ہیں کہ افطار کریں، افطار کا وقت آ گیا۔ کوئی روزے سے ہو، سر گرمی ہو، بیوی نے پانی لا کے دے دیا، ایک گھونٹ پانی پیا، دوسرے گھونٹ کی ضرورت باقی دے دی۔ اور پانی پیا نہیں، ایک گھونٹ کافی ہے، بس اسی گھونٹ نے حسن مشتبہ کے سینے کا کوئی حضرت زینب سے جا کے پوچھے بہن دیکھ رہی ہو باقت بٹن بھائی کا کلیجہ، آج بھائی کے کلیجے کو دیکھا، کل جو ہے بھائی کے سر کو دیکھا۔ بھائی ذبح ہو رہا ہوگا، بہن دیکھ رہی ہوگی۔ بس میں نے مختصر کیا۔ زینب نے اس وقت دیکھا مولا حسین بھی قریبی بیٹھے ہوئے ذکریہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ کھلی، کہا بھائی رو رہے ہو؟ کہا بھائی آپ کی مصیبت کا میری مصیبت نہیں، تمہاری مصیبت، تمہاری مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن اہل بیت کا جنازہ اٹھتے اور واپس آ جائے، جنازہ جائے بھی اور واپس بھی آ جائے، وہ کس حالت میں آئے؟ آپ قبر رسول کے اوپر جاتے ہیں اور نواسہ قبر رسول میں دفن ہونے کے لیے جائے تو لوگ تیر کمان میں ڈبڑ۔ بیوی زینب نے دیکھا، بیوی ام کلثوم نے دیکھا کہ ابھی تو جنازہ گیا تھا، واپس بھی ہو گیا، دیکھا تیر لگے ہوئے۔ میں کہوں گا بی بی آج اس جنازے کو دیکھنا ہے، دیکھا ہے کل کربلا میں آپ دیکھیں حسین کا جنازہ یا اللہ اس تھوڑی سی بات قبول کر، یا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، توجہات کا ہمارے شامل ہے، ان کے ظہور میں جلدی فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار